العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی تھی اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا تھا کہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی فرشتہ یا میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی. اور پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ کل کا مضمون تھا جو ہم نے پڑھا تھا اور یہ بڑا اہم مضمون تھا، اور آج اسی کا تسلسل ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو یہ مختلف قسم کے آپ سے مانگتے ہیں معجزات کہ خارق العادت کہ آپ تمہارے پہاڑ سونے کا بن جائے، زمین سے جب چشمے ابلنے شروع ہو جائیں، اسی طرح کے دوسری کئی چیزیں جو کہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ کا ہوتا ہے. تو اسی سورہ طور کے اندر بھی کہتے تھے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. کہ کیسا یہ نبی ہے کہ بازاروں میں گھومتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بال بچے سارے. تو یہاں بھی ان سے یہ مراد تھی کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے افضل کے اندر فوج فرشتوں کی ہو اور جو وہ زبان سے نکالے وہ پورا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس کوئی نہ غیب کے خزانے ہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی فرشتے ہیں. میرے پاس تو وہی آتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں اور میں نے آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس لیے اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر ہے. جو شہادت دیتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اور اندھا بن. آج اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی
ایسا ذی اقتدار، ایسا بادشاہ نہیں ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو۔ قیامت کی گھڑی میں اللہ کے سامنے جب یہ پیش کیے جائیں گے تو پھر ان کو یہ آسرا ہوگا کہ شاید کوئی ایسا آدمی ہو یا کوئی ایسا سہارا ہو کہ جو ہمیں بچا لے، تو ان کو یہ بتا دیں کہ اس وقت کوئی اس بادشاہی کے اندر اف تک نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ کی ذات کریم پوچھے گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار، پروردگار آج جبار اور قہار آپ کی حکومت ہے۔ اور وہاں کوئی آدمی، جیل میں جو لوگ گئے ہیں، جیلر جو ملازہ کرتا ہے، کئی انسانوں کو اگر واسطہ ہو تو وہاں جب وہ ملازے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فوج ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں، کچھ قیدی ہوتے ہیں مشقتی، اور وہ جو ہے ملازے کے لیے جاتے ہیں، اور جو سب قیدی جو ہوتے ہیں ان کو گھٹنوں کے بل جیسے ہم ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں ایسے بٹھاتے ہیں، سامان ان کا باہر رکھا ہوتا ہے، اور کوئی گردن ان کو کہتے ہیں جھکا کے رکھے، اوپر نہ اٹھائیں، اگر وہ گردن اوپر اٹھائے تو اس کو پھر مارتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو جیل کے اندر بالکل ایسے خاموشی ہوتی ہے، اور صرف اس کے بوٹوں کی آواز آتی ہے جو ٹپ ٹپ کر کے وہ چلتا ہے۔ تو بالکل ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہوگی کہ کوئی آدمی سی تک نہیں کر سکے گا، اور اس دن اللہ کے دربار میں صرف وہی لوگ بول سکیں گے جس کو اللہ من ذا الذی، جس کو اللہ اجازت دے گا یشفع عنده الا باذنہ۔ کوئی یہاں آس لگا کے نہ بیٹھ جائے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں جی، ان کے اب دامن گرفتہ ہیں جی، وہ روٹ کے بیٹھ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے میں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے جب تک میرے خریدوں کو جنت میں نہ بھیجا جائے۔ وہاں کسی کی کوئی نہیں سنی جانی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ذرا غور کریں کہ گھیر کے ان کو اس دن لایا جائے گا جس دن کسی اور کسی بادشاہ کا کوئی اقتدار نہیں ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کا اقتدار ہوگا، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش کرے گا۔ شاید کہ اس نیت سے متنبہ ہو، ایسی نصیحت ان کو کرو کہ شاید اس نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور اللہ کی کبریائی کو قبول کر لیں، اللہ کی عبادت کرنا پسند، وحدہ لا شریک اللہ کو مان لیں، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور پھر خدا ترسی کی روش اختیار کریں۔ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انہیں موت کی فکر ہے ہی نہیں، یہ خیال کبھی انہیں نہیں آیا کہ ہمیں ایک دن اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اور ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہیں ہوتی۔ اس طرح ان لوگوں پر کبھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کر گزرے، آخرت میں ہمارا ہاں بال تک نہ بیکا ہو، آخرت میں ہمارا بال بھی نہیں، جیسے وہ کہتے تھے عزیر ابن لن تمسنا النار حتی ایاما معدودۃ، سورہ بقرہ میں پڑھا یہودی کیا کہتے لن تمسنا النار حتی ایاما معدودۃ، کہ اگر اول تو آگ میں چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی لن تمسنا النار حتی ایاما معدودۃ، اور چند زندگی کے دن ہوں گے پھر ہمیں ہماری رہائش کی حیثیت۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت اتنے بے بس ہوں گے کہ جن کی ان کو آسرا ہوگا کہ فلاں ہمارا سفارشی ہوگا یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صلیب پہ چڑھ کے انہوں نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو یہ سب سہارے ٹوٹ جائیں گے، یہ سہارے خاک میں مل جائیں گے، اور معذرت بذرا اخرى، جیسے ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، خود حساب دینا پڑے گا، کسی کے آسرے پہ میرے عزیزوں نہ رہو، بلکہ اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی کوشش اور جستجو کرو۔ اور جو لوگ اب یہ سورہ حبش میں بھی ہے اور یہاں پھر اللہ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ۔ اور جو لوگ یہ جو کافر لوگ تھے، یہ مشرک تھے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے دیکھیں نہیں ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، عمیر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں، اور سارے غریب اور مفلس لوگ تھے،
تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ ان کو بگا دیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، اللہ نے آیتیں نازل فرما دی کہ کبھی یہ دل کے اندر خیال بھی نہ پیدا کرنا کہ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وبکرۃ وصیلا، اللہ تو بڑا ہے، تمام تیری تعریفیں ہیں، رات دن یہی پکارتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ گرفت نہ کر لے۔ تو اللہ فرماتا ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے سب سے پہلا جو جرم اس زمین کے اوپر ہوا تھا وہ تکبر تھا۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ جب میں بنا لوں تو سجدہ کرنا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی یہ سزا ہوئی تو آپ نے کہا کہ زمین کو اتر جائے۔ اور یہ سب سے بڑی بری چیز جو ہے انسان کو جو گمراہ کرتی ہے وہ تکبر ہے۔ سب سے گناہوں کی جو بنیاد ہے وہ تکبر ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت کسی کو بھی ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بندہ اللہ کی مخلوق ہے اور جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے وہ احسن الخالق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسانوں کو بہترین صورت اور شکل میں بنایا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو دن اور رات میں پکارتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے؟ تو بلال کی تو شان ہی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ فراش کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کو جوتیوں کی آواز آئی چلنے کی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ کہا یہ بلال مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے؟ فرمایا ہاں، آپ کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ان کی شان۔ اور وہی بلال میں نے پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مکے مدینے کو چھوڑ کے شام چلے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کو واپس لایا گیا اور کہا کہ اذان دیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ اگر نہیں مجھے اذان دینی پڑے گی، آپ خلیفہ کا حکم ہے۔ جب آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کو وحی کا دورہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کا رسول محبوب سامنے ہوتا تھا اور اشارہ کرتے تھے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے ہی محمد آپ کی زبان سے نکلا مدینے والوں کو سب کو پتہ چل گیا کہ بلال آ گئے، اور مدینے میں پکار آ گئی کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ مدینے والوں کو بلال سے کتنی محبت ہوگی۔ سارا مدینہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گیا اور بلال گش کھا کے نیچے پڑے۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو رات اور دن وجہو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے یہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، ان کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت کون اندہ، کون اکرم ہے، کون عزت والا ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ وقت تک جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی عزت ہے، دوسری کسی کی کوئی اللہ کی عزت نہیں ہے۔ جتنا مرضی سرمایہ دار ہو، جتنے مرضی کارخانے ہوں، جتنے مرضی فوجوں کا سردار ہو، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی عزت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو اپنے پاس سے ہٹا۔ فَلَشِّي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اب یہ تانا ایک غصے کے عالم میں جب بولتا ہے نا انسان، ویسے اللہ کہتا ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تمہارے ان کے حساب میں سے ما علیک من حسابِهِمْ، ان کے حساب میں سے تمہارے ذمہ کوئی چیز نہیں، تمہارے ذمہ ان کے حساب انہیں نے دینا ہے، تمہارے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ تمہارے حساب میں سے ان کے ذمہ کوئی چیز۔ اس لیے جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو تیرے پاس آتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، اور ان کو یہ روشنی اور یہ لمحہ نظر آتی ہے محبت کی، اور وہ تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش اور باش ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں
اور اللہ کے آیات کو سن کر ان کے دل جو ہے کانپتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں اور صبح کی روشنی میں وہ مجھے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا ہے ابو جہل کے کہنے پہ یا ابو سفیان کے کہنے پہ یا دوسرے جو احمد بن شریف کے کہنے پہ یا امیہ بن خلف کے کہنے پہ، بلکہ یہی تو اصل لوگ ہیں۔ پھر وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو عیش و آرام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو کانٹوں پہ لٹایا جاتا ہے، درخت انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انسان خسارے میں ہے، بلسد ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، کیا زمانے والوں اور دنیا والوں تم خسارے میں، لیکن کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ان کے جسموں کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے، ان کو دبایا جائے گا آپ کے اوپر، اور پھر بھی ان کے جسم کی بال سے یہ آواز آئے گی آہت آہت، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی سچائی کے ساتھ سچائی کی تبلیغ کریں گے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی بددعا نہیں لوگوں کو دیتے وہ لوگ، کبھی غرور اور تکبر نہیں کرتے، اگر کبھی ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ پوری کرنے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی کی بات کر دے تو پھر اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس بات کو پورا نہ کرے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں کبھی کوشش کرتے ہیں بددعا نہ کسی کو دے۔ فَتَرَدُّهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے، اللہ اکبر، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب ایسے لوگوں کو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، منہ کے اوپر دھویا نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، لیکن اللہ کی فکر ہے، اللہ کے ذکر مشغول ہے، اگر ایسے لوگوں کو تم اپنے سے دور پھینکو گے تو پھر کون ہوگے تم؟ ظالموں میں ہوگے۔ ان کو کس کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے نبی، اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تمہارے ہماری کیا کیفیت، اس لیے غرور اور تکبر اپنے ذہن میں کبھی نہ لاؤ، جو اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، کوشش کرو جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اگر ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا خود ذمہ دار ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے، نہ تمہاری جواب دہی کے لیے اللہ جیسے وہ کھڑے ہوں گے، بلکہ تمہارے حصے کی کوئی نیکی کہ تم سے چھین نہیں سکتے، اور اپنے حصے کی کوئی بری تم پر ڈال بھی نہیں سکتے۔ غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق دے کر ہم نے دولت عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ سب سے پہلے غریبوں کو اللہ نے توفیق دی کہ اہل یاسر غلام خاندان ہے، سب سے پہلے وہ پورا خاندان مسلمان تھا۔ تو حضرت سمیہ سب سے پہلی جو شہید ہے، حضرت سمیہ جو اہل یاسر کی ماں تھی، ان کو انہوں نے 2 اونٹوں کے ساتھ ایک دائیں اور ایک بائیں باندھا اور کہا ایمان کو چھوڑ۔ ابو جہل بار بار کہتا رہا لیکن آپ نے ایمان کی نہیں چھوڑا، دونوں اونٹوں کو صرف مخالف سمتوں کو بھگا کے اور یاسر کی بات حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور کیا زبان سے نکلا کہ اس کو رب کو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، جنت نظر آ گئی، سامنے جنت نظر آ گئی، اور جب شہید کو جنت نظر آتی ہے تو پھر اس کو ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب شہید جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تیری کوئی اور خواہش ہے؟ تو کہے گا ہاں اللہ پروردگار، کیا مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں پھر اپنا سر کٹاؤں، پھر میں تیرے پاس آؤں، پھر میں جاؤں، پھر میں کٹاؤں۔ اللہ فرمائے گا یہ نہیں، کیونکہ وہ لذت دیدار جو ہے جیسے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ سب کچھ مل گیا جو وعدہ کیا تھا،
اب جنتی کہیں گے اللہ تیری رحمت ہوگی کہ تو جیسا کچھ ہمیں عطا فرما دیا وعدے کے بتا، تو اللہ فرمائیں گے اچھا پھر ادھر اس طرف آئیے۔ جب وہ آئیں گے جنتی، اللہ کو اپنے دیدار اپنے چہرے کے دیدار سے لذت دیدار کرائے، تو اللہ سے وہ جنتی کیا گیا پروردگار سب کچھ لے لے لیکن یہ دیدار نہ ہم سے جو، اس لیے کہ اللہ کے دیدار کے اندر جنت کی نعمتیں جو ہیں سب بھیج ہیں، اس لیے شہید کہتا ہے اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے پھر بھیج، پھر میں تیرے پاس اللہ صلی اللہ علیہ الشاکرین۔ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب وہ نیچے آ جائے پھر بند کر دیں اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان سے کہو، تم کیا کہو؟ یہ کہو کہ جو لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا تانے دیتے تھے نا ان کو، کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، نرمی سے کام لیتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو توبہ کر لیتا ہے میرے پاس لوٹ آتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ معاف کرنے کہتا ہے میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما لے، بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ جستجو اور کوشش کرتے ہیں اللہ اس قرآن کو سمجھا دے، جو کمی ہیں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ ان سے درگزر فرما دے، سینوں میں کشادگی عطا فرما دے، اللہ ایمان والی اور یقین والی زندگی عطا فرما دے، اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہم دستوں کو غریب بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔